ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مبارک مہینہ میں ہوئی۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ بچہ میرے پیٹ میں ہے اور میں امید سے ہوں، تو میرا جو یہ حمل تھا بڑا ہی عجیب تھا۔ جیسے حمل کے دوران اور عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کہہ بھی آتی ہے، متلی بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے بالکل بھی اس تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ اور میں نے دیکھا کہ جب کبھی مجھے دھوپ میں کام کرنا ہوتا تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کر دیتا تھا، اور جب کبھی میں زمزم کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی چونکہ کنویں کے نیچے ہوتا تھا، میرے کنارے کے قریب جانے سے ہی وہ پانی اوپر آ جاتا تھا، میں بڑی آسانی سے پانی بھر لیا کرتی تھی۔ اور مکہ کی عورتوں نے جب یہ دیکھا تو وہ میرے ساتھ پانی بھرنے کے لیے آیا کرتی تھی اور مجھے کہتی کہ آمنہ، جب تک ہم کنویں سے پانی نہ بھر لیں اس وقت تک آپ کنویں کے پاس کھڑی رہیں، اس لیے کہ جب آپ کنویں کے پاس ہوتی ہو پانی اوپر آ جاتا ہے اور ہم پانی آسانی سے بھر لیتے ہیں۔ اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو اس رات ہمارے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تھوڑا سا بھی تیل موجود نہیں تھا، لیکن کچھ باتیں بڑی عجیب دیکھی کہ جب بچہ پیدا ہوا میں بچے کو بستر پر لٹانے لگی تو بچہ فوراً ایسے ہو گیا جیسے سجدے کے اندر چلے جاتے تھے۔ اور اسی رات میں فارس کا آتش کدہ جو 1000 سالوں سے جل رہا تھا، اس کی آگ کبھی بجھتی نہیں تھی۔ لوگ آتش پرست تھے، وہاں آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس رات وہ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سالوں سے جل رہا تھا وہ بجھ جاتا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس رات میں کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر جاتے تھے۔ اور کسریٰ بادشاہ نے تعبیر بتانے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی کہ میرے محل کے 14 کنگرے ایک رات کے اندر گر جاتے ہیں، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرے آنے والی نسلوں میں 14 بادشاہتیں گزریں گی، پھر اس کے بعد یہ بادشاہت عرب کے انہی لوگوں کے پاس چلی جائے۔ تو بادشاہ کسریٰ بڑا خوش ہوا کہ میری 14 نسلیں تو ابھی بادشاہت کو دیکھیں گی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 14 نسلیں جلدی جلدی ختم ہو جاتی ہے، ایک کے بعد ایک بادشاہ آتا وہ مر جاتا، اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، آپ کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے حالات کمزور فرما دیے، اور دنیا والوں پہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ ایک ایسی ہستی دنیا کے اندر تشریف لانے والی ہے جس کے وجود اقدس سے دنیا سے شرک کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔